نے تسلیاں دی. ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ بچہ ذبح کروں گا تو نہیں ہوگا ذبح، علم غیب ہوتا تو پھر کوئی قربانی رہتی؟ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے چھری چلاؤں گا بچہ شہید ہو جائے گا. اس حوالے سے سمجھ لیجئے نبی تو ہو ہی نہیں سکتا جسے کچھ نہ کچھ علم غیب نہ دیا جائے. اگر نبی کا علم وہی ہو جو ہمارا ہے تو پھر ہمارا نفر کیا ہوا؟ نبی نے فرشتے کو دیکھا ہے، نبی کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی ہے، ملکوت السماوات والارض حضرت ابراہیم کو دکھائے گئے ہیں. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. معراج میں حضور کو کیا کچھ دکھایا گیا ہے؟ اگر یہ چیزیں غیب کی ہیں نا، اگر یہ چیزیں وحی فرشتہ یہ غیب ہے نا، تو غیب کا علم نہ دیا جائے تو نبی کہاں ہوا؟ وہ تو پھر عام انسان ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، وحی آ رہی ہے میرے پاس، یہ خود غیب سے معاملہ آ رہا ہے. البتہ کل غیب جو ہے وہ اس کی نفی ہو جائے گی. کل غیب نہیں. جس کی آنکھیں خراب ہوں اس کو سب خراب دکھتا ہے، کیونکہ خوبصورتی آنکھوں میں ہوتی ہے. بیوٹی ان دا آئیز ناٹ آؤٹ سائڈ. تو ایک گندی دماغ کی گندی نظر کا آدمی بولا اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں تھا. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں تھا. میں نے کہا وہ کیسے بھیا؟ نماز کم کرانے کا معاملہ ہے، اس کا علم غیب سے کیا تعلق؟ مارو گھٹنا پھوٹا آنکھ. بولا نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ 5 ہی تو دینا ہے، لاسٹ میں 5 ہی دینا ہے. تو میں کم کرانے آیا ہوں، 50 کو 5 کرتے میں چل دوں. یہ 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10. رسول کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی بار آؤں گا، کتنا گھٹے گا، کیسے گھٹے گا. علم غیب ہوتا تو 5 لے کے آتے، 45 اور 35 لے کے نہ آتے. تو سنی بولا بھیا اگر ایسا ہی سوچنے کا انداز ہے تو تم سے بڑا کوئی گستاخ بولے گا اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو علم غیب نہیں ہے. وہ کیسے ہے؟ تو اللہ کو علم غیب ہوتا تو جب رسول آئے تھے تو 50 کو 5 کر کے دے دیتے. اس کو بھی نہیں معلوم تھا کتنی بار آئیں گے، کتنا گھٹانا پڑے گا. تبھی تو 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، 10 سے 5. اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا کتنی بار آئیں گے. تب بولا دھیرے دھیرے گھٹانا اللہ کی حکمت ہے. تو میں نے کہا دھیرے دھیرے گھٹوانا رسول کی مصلحت ہے. ہم سنی مسلمان اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی حکمت بھی بتائیں گے اور رسول کے اچھے امتی ہیں، رسول کی مصلحت بھی بتائیں گے. اللہ نے دھیرے دھیرے کیوں گھٹایا، رسول نے دھیرے دھیرے کیوں گھٹوایا. عاقل و بالغ مسلمان زندہ ہوگا تب پڑھے گا. مردوں پہ نماز ہے. اب میرے نبی کی شان دیکھو، اس سے پہلے کہ میں خدا کا دیدار کروں، اس سے پہلے کہ مکہ سے لامکہ جاؤں، اس سے پہلے کہ سدرہ سے بھی اونچائی پہ جاؤں، اس سے پہلے کہ لامکہ پہنچوں، میں سارے انبیاء کو قبروں سے بلا کر نماز پڑھاؤں گا تاکہ نادان بھی سمجھ جائے انبیاء مردہ نہیں ہوتے. انبیاء مردہ نہیں ہوتے اس لیے نماز پڑھنے آئے. تو جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی مردہ نہیں، جب جماعت مردہ نہیں تو اس کا امام کیسے مردہ ہوگا؟ تو بول وہ بولی بول جو کہ رسول نے بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر اعلان کیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، آمد حضور غازی ملت، شہزادہ حضور محدث اعظم ہند. ایک بات بہت پریکٹیکل بول دوں، بیوہارک بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں جب ہم کو نماز ملتی ہے تب. 10 سال کا بچہ ہے، جب اسے نماز ملی تو اس نے پڑھنا شروع کیا. آپ نے کب نماز پڑھی؟ جب آپ کو نماز ملی. مفتی صاحب نے نماز کب پڑھی؟ جب ملی. ملتی پہلے ہے، پڑھتے بعد میں. علماء کرام نماز ملتی پہلے، انہیں پڑھتے بعد میں. مشائخ کو نماز ملتی پہلے ہے، پڑھتے بعد میں. امت رسول کو ملی پہلے، پڑھا بعد میں. تو ایک ساری دنیا کے مسلمان نماز تمہیں جب ملی تب پڑھا، اور ایک میرا نبی ہے ابھی نماز ملی نہیں اور پڑھا دیا. نماز تو لامکہ میں ملے گی، پڑھا دیا دھرتی پر. تو بے پائے ہوئے جو پڑھا دے تو پانے کے بعد جو پڑھے اسے امتی کہتے ہیں، اور جو پانے کے بغیر پڑھا دے اسے نبی کہتے ہیں. اور ملی بھی تو کیسی ملی؟ 50 ٹائم کی، 50 ٹائمز. میں شارٹیسٹ پاسبل وے سے چلوں اور آپ
आपको आसानी से समझ में आ जाए, शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि हवाओं में बड़ी खटास है तो उसमें थोड़ी सी मिठास, जहाँ मुसलमान होगा वहाँ तो मीठा मीठा होगा। 50 टाइम की नमाज मिली। अब एक बात बताओ, हुजूर ने कोई तवज्जो ही नहीं फरमाया 50 पर, क्योंकि तवज्जो के लिए मौका ही नहीं था। जब मेरे नबी ने खुदा की ज़ात को देखा तो अल्लाह की ज़ात को, उसके जमाल को, उसके नूर को देखने के बाद कौन होश में रहेगा? अरे मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पे खुदा की ज़ात नहीं, ज़ात की तजल्ली नहीं, सिफत की तजल्ली, और जब मूसा ने सिफत की तजल्ली देखा, ज़ात की तजल्ली नहीं, सिफत की, तो खर्रा मूसा साइक़ा, गिरे मूसा बेखुद। तो मेरा नबी तो खुदा को देख रहा था, ज़ात की तजल्ली देख रहा है। उन्हें कहा वो होगा कि ये 50 है क्या है, लेके चल दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिले ऊपर ही, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने क्या तोहफा दिया? बोले नमाज, उम्मत के लिए नमाज 50 टाइम की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह 50 टाइम, दिस इज टू मच, बिग लोड ऑन शोल्डर, बहुत भारी है, कम कराइए। मैटर क्या है? नमाज, जो फर्ज है, अल्लाह ने जिसे फर्ज कहा है फर्ज करके दिया है। और मूसा का अकीदा क्या है? ए नबी आप फर्ज कम करवाइए। नबी का अकीदा बता रहा हूँ, मौलवी का नहीं, मुल्ला का अकीदा नहीं, कलीमुल्ला का अकीदा, कि ये फर्ज है तो क्या हुआ, तुम चाहोगे तो फर्ज भी कर जाएगा। और ये अकीदा ही मूसा कलीमुल्ला है, और हुजूर भी कहते हैं अच्छा ठीक है कम कराता हूँ, यानी ये अकीदा खुद उनका भी है। मदीने वाला भी समझ रहा है कि हाँ कराऊंगा तो कम हो जाएगा, और भी जब अल्लाह के पास गए कि अल्लाह कम कर दे तो अल्लाह ने भी तस्दीक कर दी, तू बोलेगा तो कम हो जाएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि 50 को कम करने के लिए अल्लाह ने 5 नहीं किया कि 50 चेंजिंग टू 5 टाइम्स, नो, 50 को 45, सिर्फ 5 कम किया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 45 भी ज़्यादा है और कम कराइए। फिर वापस आए तो 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। मूसा अलैहिस्सलाम का ये भी ज़्यादा है और कम कराइए, तो सरकार फिर पलटे 10 से 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये भी ज़्यादा है, या रसूल अल्लाह ये सारे उम्मती नहीं पढ़ेंगे, ये 5 वक्त की नमाज भी सब के सब नहीं पढ़ेंगे। ईमानदारी से बताओ क्या इलाहाबाद में सारे सुन्नी नमाज पढ़ते हैं? आज नहीं पढ़ रहे हो ना, और मूसा को कब से पता है? वह कलीमुल्लाह के इल्म गैब से इनकार नहीं कर सकते तो रसूलुल्लाह के इल्म गैब से कैसे इनकार करोगे? ये 5 भी ज्यादा है, कयामत तक के लिए है, सब नहीं पढ़ाएंगे और कम कराएंगे। तो रसूल पाक ने क्या कहा? रसूल पूर्व वालों समझो, रसूल पाक ने कहा ए अल्लाह के कलीम, जुबान पर गौर कीजिएगा, एक ही शब्द है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ए अल्लाह के कलीम, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। यानी जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई वहीं फर्जियत भी ठहर गई। किंतु परंतु के बगैर सीधे सीधे साधारण लबो लहजे में भाषा में बताऊं, अल्लाह अलीमुल गैब है, ये बात ध्यान में रखना। ये धीरे धीरे अल्लाह ने जो घटाया, इसमें वजह कौन है? ये हज़रत मूसा आप क्यों कम करवा रहे हैं? वो 50 टाइम की नमाज लेकर आए, 100 टाइम की लेकर आए, 40 टाइम की लेकर आए, सरकार ला रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए ला रहे हैं। व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू रिड्यूस? आप कम कराने में दिलचस्पी क्यों? ये तो बनी इसराइल के लिए तो आ नहीं रही है, आपकी कौम के लिए तो नमाज है नहीं, उम्मत मुसलमा के लिए है, चाहे जितनी हो। आपकी दिलचस्पी क्यों? आपका कोई फायदा? का दिलचस्पी की वजह 2 है। नंबर 1, मुझे इस रसूल की वजह से, इनकी उम्मत से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है उम्मत से कि जितना मैं कम करा दूंगा उम्मत का फायदा है। आपका कोई फायदा है? कहाँ मेरा भी फायदा है। आपका क्या फायदा है?
ارے جب یہ اللہ سے نماز کم کرانے جائیں گے تو کس کو دیکھیں گے؟ اور جب اللہ کو دیکھ کر کے مجھے بتانے آئیں گے تو میں ان کی آنکھوں میں کس کو دیکھوں گا؟ یا رسول اللہ آپ جائیے اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جائیے 50 کو کم کرائیے، تاکہ جب آپ کم کرا کر کے میرے پاس آویں تو خدا کو جن آنکھوں نے دیکھا ہے ان آنکھوں میں نور خدا میں دیکھوں۔ میں کلیم ہوں، کلیم، میں نے ڈائریکٹ خدا کو نہیں دیکھا، ایک بار دیکھا تھا تو طور کے وسیلے سے، اب نور کے وسیلے سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جذبے کو، ان کے دل کے ارادے کو، طلب کو، تڑپ کو، دیدار الہی کے ذوق، دیدار الہی کے شوق کو رب نے دیکھا تو 50 کو 5 نہیں کیا، 45 کیا۔ موسیٰ دیکھو 45 سے 40 موسیٰ پھر دیکھو، 40 سے 35 موسیٰ پھر دیکھو، 35 سے 30 موسیٰ پھر دیکھو، 35 سے 30 سے 25 موسیٰ پھر دیکھو، 25 سے 20 موسیٰ پھر دیکھو، 20 سے 15 پھر دیکھو، 15 سے 10 پھر دیکھو، 10 سے 5 پھر دیکھو۔ میں دھیرے دھیرے اس لیے گھٹایا کہ میرا کلیم بار بار دیکھے۔ تو اللہ کی حکمت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے گھٹاؤ تاکہ موسیٰ بار بار میرا جلوہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھے۔ اور میرے نبی کی مصلحت کیا تھی دھیرے دھیرے گھٹوانے میں؟ اے میرے امتیو، یہ جو براق آیا ہے، رف رف آیا ہے، جبریل آئے ہیں، یہ میری ضرورت نہیں ہے، میں ان کا محتاج نہیں ہوں، یہ تو میری شان شوکت دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں VIP ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، اسپیشل سروس، پروٹوکول، کہ جبریل آ رہے ہیں، براق آ رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، ایک بار مجھے خدا لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کا وہ رات اپنے بندے کو۔ ایک بار خدا لے گیا، ایک بار۔ اب توجہ نہیں کیچ کرنا، اے میرے غلاموں ذرا دیکھ، ایک بار مجھے خدا لے گیا، 9 بار خود جا رہا ہوں۔ ایک بار خدا لے گیا، 9 بار میں خود جا رہا ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ خدا کے لے جانے میں جبریل کا محتاج ہوں یا رف رف کا محتاج ہوں یا براق کا محتاج ہوں۔ اگر رب میں لے جانے کی قدرت ہے تو تیرے محبوب میں جانے کی صلاحیت ہے۔ اب وہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے تو وہ اسپیشل ہے حد سے بھی زیادہ، اسپیشل ہے زکات سے بھی زیادہ، اسپیشل ہے روزے سے بھی زیادہ۔ اب آپ حضور نے فرمایا جب ہمیں دیا تو کہا دیکھو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا مجھ کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ کس کی طرح پڑھو؟ دیکھنے کی طرح۔ نماز میری طرح نہیں پڑھ پاؤ گے، دیکھنے کی طرح۔ کما رأیتمونی، جیسا تمہیں رویت ہو، جیسا دکھے۔ ہمیں رسول کی طرح نماز نہیں پڑھنا ہے، دیکھنے کی طرح پڑھنا ہے۔ ہمیں رسول جیسا پڑھتے ہوئے دکھیں گے، ہمیں ویسے ہی پڑھیں گے، ہماری نماز ہو جائے گی۔ اگر ہم حضور کی طرح نماز پڑھ پاتے تو حضور کہتے سلو کما صلیتو، کما صلیتو نہیں ہے جیسے میں نے پڑھا، کما رأیتمونی، جیسا رویت ہوتی ہے، جیسا دکھتا ہوں۔ کلیئر ہوا کہ نماز جو ہے ہماری نماز دیکھنے کی طرح ہے، جیسا دکھے ویسا پڑھو۔ حضور کی طرح تو نہ کوئی پڑھ پایا ہے نہ پڑھ پائے گا، دیکھنے کی طرح پڑھ سکتا ہے، دیکھنے کی طرح پڑھے گا۔ اسی لیے چاروں امام برحق، امام ابو حنیفہ کو جیسا نظر آیا انہوں نے پڑھا، امام شافعی کو جیسا نظر آیا انہوں نے پڑھا، امام مالک کو جیسا نظر آیا انہوں نے پڑھا، امام احمد بن حنبل کو جیسا نظر آیا، جس کے سامنے جیسی حدیث ہے، جیسا نظر ہے، جیسا سمجھ ہے، جیسا دیکھا ہے ویسا پڑھ رہے ہیں۔ اور جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، دیکھنے والوں کو بھی نہیں دیکھا، واٹس ایپ یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے، فری اسٹائل، فری کلاؤڈ، نو ڈائریکشن، نو ٹارگیٹ، نو رائٹ وے، آوارہ بادل کی طرح گھوم رہے ہیں، کبھی اتر کبھی دکن کبھی پورب کبھی پچھم۔ اور جو بات کہی دل کو ہلا دینے والی بات جو نبی کریم نے کہی، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کولنس آف مائی آئیز انٹو صلاح، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
ذرا غور کیجیے آپ. یہ نبی نے نہیں کہا قرۃ عینی فی الزکات، زکات میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. پروتساہت کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے اے لوگوں زکات نکالا کرو، محلے کی غریبی دور کر دیا کرو. نہیں کہا کہ زکات میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، جبکہ زکات دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی. ارے 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ جو لوگ زکات نکالتے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا. یہ عرب کے جو شیخ ہیں اربوں خربوں ملین ڈالر نکالتے ہیں. یہ میں جو دھنا سیٹ ہیں کچھ تو ایسے کنجوس ہیں کہ زکات بعد میں نکلتی ہے، کلیجہ پہلے نکل آتا. پھر بھی میرے نبی نے نہیں کہا حوصلہ بڑھانے کے لیے قرۃ عینی فی الزکات. ہمیں حج کرنا تو آج کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. کتنی رکاوٹیں پاسپورٹ اور ویزا کی ہو جاتی ہیں، کتنی رکاوٹیں سعودی گورنمنٹ سے ہو جاتی ہیں، اور کتنی مصیبتیں جو ہیں وہ ٹور والوں سے ہوتی ہیں، پرائیویٹ والوں سے ہوتی ہیں. جدہ پہنچ گئے لائن لگاؤ، 2 4 6 8 10 بس میں لائن لگاؤ، پھر مکہ پہنچے وہاں لائن لگاؤ. ارے یار 5 دن مینا میں رہنا تو اور زحمت کی بات ہے. دن بھر عرفات میں، رات بھر مزدلفہ میں کنکر مارنے گئے، شیطان کو آگے وہ مار رہے ہیں، پیچھے سے لوگ اسے مار رہے ہیں. ان تمام مصیبتوں سے گزر کر کے وہ حاجی بنتا ہے، پھر بھی نبی نے نہیں کہا قرۃ عینی فی الحج، حج میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. اور روزہ رکھنا تو کتنا مشکل ہو رہا ہے. اگر 90% عورتیں روزہ رکھتی ہیں تو 90% مرد نہیں رکھتے ہیں. یہ ریشیو ہو گیا ہے، منہ رگڑ رگڑ کے باہر نکلتے ہیں کہ سب سے پہلے روزے دار سمجھے جائے. بیڑی سگریٹ پان مسالہ چائے پانی یاد دلاتے رہتے، کھانے کے بغیر تو ہو جائے گا مگر یار اسموکنگ کے بغیر تو لائف نہیں ہے، نہیں رکھ پاتے. مگر میرے نبی نے نہیں کہا قرۃ عینی فی الصوم، روزے میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے تاکہ لوگوں کو حوصلہ ہو. روزے میں کھانے کی قربانی ہے، پینے کی قربانی ہے، بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں ایز اے ہسبینڈ بیہیو نہ کرنے کی قربانی ہے. بریک فاسٹ بند ہے، لنچ بند ہے، سرانہ بند ہے. 11 مہینے تک جو کھاتا رہا 1 مہینہ اس نے چھوڑ دیا. یہ اس کا ول پاور ہے الحمدللہ، اللہ پر اس کو اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے. پھر بھی رسول اللہ نے نہیں کہا قرۃ عینی فی الصوم، روزے میں میری آنکھ کی ٹھنڈک. روزے میں کھانے پینے کی قربانی، زکات میں مال کی قربانی، حج میں وقت کی قربانی، فیملی چھوڑنے کی قربانی، کاروبار چھوڑنے کی قربانی، پیسہ خرچ کرنے کی قربانی. جن عبادتوں میں قربانی ہے وہاں نہیں کہا نبی نے قرۃ عینی. اور نماز کوئی قربانی نہیں، 1 لوٹا پانی، وضو کھڑے کے نماز پڑھ لیا بس. نہ زکات جیسی قربانی نماز میں ہے، نہ روزے جیسی قربانی ہے، نہ حج جیسی قربانی، صرف 1 لوٹا پانی. اتنی آسانی، اللہ کی مہربانی. اب تو لوٹوں پہ بھروسہ نہیں، تو ٹوٹی لگا دیا، کھولو وضو کر لو. وہ نماز جس میں نہ وقت کی قربانی ہے، نہ پریوار چھوڑنے کی قربانی ہے، نہ مال لگانے کی قربانی ہے، نہ مسافرت کی قربانی ہے، گھر میں آئے مسجد میں نماز پڑھ لیا، اس میں نبی نے کہا قرۃ عینی فی الصوم، قرۃ عینی فی الحج، قرۃ عینی فی زکات نہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک. ایسا کیوں؟ بات یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر وقت پڑھی جاتی ہے، ہر لمحہ پڑھی جاتی ہے، ہر مومنٹ میں نماز ہے. جیسے میرے منہ سے یہ نکلا تو ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، بولے حضرت اوقات مکروہہ میں بھی. میں نے کہا مولوی صاحب الہ آباد میں جو اوقات مکروہہ ہے وہ اعظم گڑھ میں نہیں ہے. جو اعظم گڑھ میں اوقات مکروہ ہے وہ چھپرا میں نہیں ہے. جو چھپرا میں وقت مکروہ ہے وہ پٹنہ میں نہیں ہے. اور آسانی سے کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ آج کل مغرب کا وقت کئے بجے ہے؟ 6:45 6:40 6:39 الگ الگ بتا رہے ہیں. ایک مہینہ ایسا ہے کہ اگر بچے سے بھی مغرب کا وقت پوچھو تو ایگزیکٹ بتائے گا. اور رمضان کے مہینے میں حضرت کل 6:20 پہ تھا، آج 21 پر ہے. ابے تجھے اتنا ایگزیکٹ کیسے معلوم؟ افطاری کا معاملہ پھنسا ہوا ہے. اور اسی کیلنڈر میں مدرسے والے لکھتے ہیں، جو کیلنڈر آتا ہے کہ آپ دیکھو اگر ان شہروں کی طرف جا رہے ہو تو 1 منٹ گھٹا دینا، ادھر سے تو بڑھا دینا. تو 6:39 پر ہے، اور آگے چلے جاؤ تو 6:40 پہ ہے، اور آگے چلے جاؤ تو 6:41 پر ہے، اور آگے چلے جاؤ تو 6:42 پر ہے، اور آگے چلے جاؤ تو 43 پہ ہے، اور آگے چلے جاؤ تو 6:44 پہ ہے، اور آگے چلے جاؤ تو 6:45 پر ہے. بڑھتے چلے جاؤ، ہندوستان سے افغانستان تک بڑھتے چلے جاؤ. اس وقت انڈیا میں لوگ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں نا، پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز. اسی وقت امریکہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. کہاں ظہر کہاں عشاء، ایک ہی سمے میں، 2 الگ الگ ملکوں میں. یہ دنیا ہے گول، یہ سورج ہے. آدھی دنیا میں دن ہے، آدھی دنیا میں رات ہے. تو یہ آدھی دن والی دنیا میں جو رہ رہے ہیں وہ دن والی نماز پڑھ رہے ہیں. اور اسی وقت
जो रात वाली दुनिया में रह रहे हैं वो रात की नमाज पढ़ रहे हैं, एक ही वक्त में 5 वक्त की नमाज हो रही है। तो नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो हर लम्हा पढ़ी जाती है, हर सेकंड पढ़ी जाती है, हर घड़ी पढ़ी जाती है, एवरी मोमेंट पढ़ी जाती है, हर लम्हे में पढ़ी जाती है। तो अब अगर मेरे रसूल ने हज में अपनी आँख की ठंडक कहा होता तो जिंदगी में एक ही बार ठंडक मिलती, रोजे को कहा होता तो साल में एक ही महीना ठंडक मिलती, अगर ज़कात में ठंडक कहा होता तो साल में एक ही बार ठंडक मिलती। मेरे नबी ने नमाज में अपनी आँख की ठंडक कहा, उधर चाहने वाले रब्बुल आलमीन ने निज़ाम शमसी ऐसा बना दिया, ए हबीब जब ये तुम्हारी आंखों की ठंडक है तो मैं ऐसा सामान ऐसा वक्त बना दूंगा, निज़ाम औकात बना दूंगा कि हर वक्त नमाज पढ़ी जाए, हर लम्हा नमाज पढ़ी जाए, हर सेकंड नमाज पढ़ी जाए, ताकि मेरे महबूब की आंखों की ठंडक में कमी ना होने पाए।